علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں شہزاد خان۔ نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ حکومت منی بجٹ لانے کے لیے تیار، اپوزیشن کی مخالفت نظر انداز۔ کابینہ کی جانب سے فائنانس ترمیمی بل کی منظوری آج دیے جانے کا امکان۔ پارلیمنٹ میں متحدہ اپوزیشن نے بھی مشترکہ لائحہ عمل بنا لیا۔ رہنما رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ کالز نہ آئیں تو اتحادی حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ملک کی معاشی خود مختاری پر سرنڈر نہ کیا جائے، ملک کو عالمی اداروں کی کالونی نہ بنائیں۔ نون لیگ کے رہنما خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں دھواں دھار خطاب۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے جواب دیا، جوہری قوت پر قومی اتفاق رائے تھا اور ہے، اگر اپوزیشن کے ذہن میں کوئی وسوسہ ہے تو نکال دے۔ اتحادی ساتھ ہیں، منی بجٹ منظور ہوگا۔ عمران خان 5ویں سال میں مہنگائی بھی ختم کر دیں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا دعویٰ، کہا نواز شریف آئیں یا نہ آئیں حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہر پارٹی چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ اس کے سر پر ہاتھ رکھے، لیکن اسٹیبلشمنٹ منتخب حکومت کے ساتھ ہوگی۔ سینٹ میں بھی اپوزیشن نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ قومی سلامتی پالیسی ایوان میں پیش کرنے کے لیے شور شرابہ، نعرے بازی، چیئرمین کے ڈائز کا گھیراؤ۔ شہری رحمان نے قومی سلامتی پالیسی کو کاغذ کا ٹکڑا قرار دے دیا، بولی اسٹیٹ بینک کو گروی رکھ کر کون سی سیکیورٹی پالیسی بنا دی۔ قائد ایوان شہزاد وسیم نے جواب دیا، جب اپوزیشن کو مشاورت کے لیے کمیٹی میں بلایا تو انہوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ ریکارڈ کی بحالی اور ترقی پر آنے والے اخراجات وفاقی حکومت برداشت کرے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ چھوٹے صوبوں کی ترقی پی ٹی آئی حکومت کا ویژن ہے۔ بلوچستان کے عوام اور صوبے کی خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ خبردار، پاکستان میں فروری کے دوران کورونا کی 5ویں لہر کا خطرہ۔ وزارت صحت نے کورونا کے یومیہ کیسز پھر 4000 تک پہنچنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ گزشتہ روز ملک بھر میں کورونا سے مزید 6 افراد جاں بحق، 348 نئے کیسز رپورٹ۔ مثبت کیسز کی شرح 0.8% رہی۔ کورونا کی نئی لہر سے بچاؤ کے لیے سعودی عرب میں پابندیاں دوبارہ سخت۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نمازیوں کے درمیان سماجی فاصلہ رکھنا ضروری قرار۔ امریکہ اور یورپ میں کورونا پھر بے قابو، چین نے 2 شہروں میں پابندیاں مزید سخت کر دیں۔ بھارت میں انتہا پسندی کا راج، مسلم شناخت مٹانے کے در پہ۔ بھارتی شہر الہ آباد کے بعد نامور شاعر اکبر الہ آبادی کا نام بھی تبدیل۔ اتر پردیش حکومت کی ہائر ایجوکیشن کمیشن سروس نے اپنی ویب سائٹ پر اکبر الہ آبادی کا نام اکبر پریاگ راج لکھ دیا۔ 2018 میں الہ آباد کا نام پریاگ راج رکھ دیا گیا تھا۔ خیبر کی تحصیل لنڈی کوتل میں کار پر فائرنگ سے 4 افراد جاں بحق، 3 زخمی۔ پولیس کے مطابق مقتولین کا تعلق علاقہ بازار زخہ خیل سے ہے۔ ممکنہ طور پر واقعہ جائیداد کے تنازع پر پیش آیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ریکارڈ کی بحالی اور ترقی پر آنے والے اخراجات وفاقی حکومت برداشت کرے گی۔ چھوٹے صوبوں کی ترقی پی ٹی آئی حکومت کا ویژن ہے۔ وزیر اعظم نے ٹویٹ میں لکھا کہ بلوچستان کے عوام اور صوبے کی خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ریکارڈ کی بحالی اور ترقی پر آنے والے اخراجات وفاقی حکومت برداشت کرے گی۔ چھوٹے صوبوں کی ترقی پی ٹی آئی حکومت کا ویژن ہے۔ وزیر اعظم نے ٹویٹ میں لکھا کہ بلوچستان کے عوام اور صوبے کی خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس آج ہوگا، جس میں منی بجٹ کی منظوری دی جائے گی۔
وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد منی بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی آج طلب کر لیا گیا ہے، جس میں ارکان اسمبلی کو منی بجٹ کے حوالے سے بریفنگ دی جائے گی۔ اور سینٹ میں بھی اپوزیشن نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ پیپلز پارٹی کی شہری رحمان نے قومی سلامتی پالیسی کو کاغذ کا ٹکڑا قرار دے دیا۔ بولی اسٹیٹ بینک کو گروی رکھ کر کون سی سیکیورٹی پالیسی بنا دی؟ قائد ایوان شہزاد وسیم نے جواب دیا، جب اپوزیشن کو مشاورت کے لیے کمیٹی میں بلایا تو انہوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ اجلاس میں وردی والے نہیں تھے تو اپوزیشن بھی غائب ہو گئی۔ اسلام آباد سے آفتاب چودھری کی رپورٹ دیکھیں۔ سینٹ کا اجلاس چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں منی بجٹ IMF معاہدے پر اپوزیشن نے احتجاج کیا۔ اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی نے سوالات کا جواب نہ دینے کا شکوہ کیا تو سینیٹر دوست محمد نے وزیر داخلہ شیخ رشید کے نہ آنے کی شکایت کی۔ علی محمد خان نے مقابلہ حسن کا مشورہ دیتے ہوئے سینیٹر مولانا عطا الرحمان کو مقابلے کا جج مقرر کرنے کا کہہ دیا۔ وزیر مملکت پارلیمانی امور علی محمد خان نے کہا کہ موجودہ حکومت نے عوام کا پیسہ پاناما اور سوئس بینکوں میں نہیں بھیجا۔ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگانے والوں نے کچھ نہیں کیا۔ سینیٹر شہری رحمان نے کڑی تنقید کرتے ہوئے قومی سلامتی پالیسی کو صرف ایک کاغذ قرار دے دیا اور بولی اسٹیٹ بینک گروی اور IMF معیشت چلا رہا ہے، ایسے میں کہاں کی سیکیورٹی پالیسی ہوگی؟ ایک طرف یہ پیپر ہوگا جس پر شادیانے منا رہے ہیں اور دوسری طرف زمینی حقائق۔ چیئرمین صاحب، کیا یہ ہوگا کہ آپ نے IMF کو ملک گروی رکھ دیا ہے؟ یہ ہوگا جو بلز آج لائے جا رہے ہیں جس میں سینٹ کا تو کوئی کردار ہی نہیں ہوگا؟ آپ نیشنل اسمبلی میں وہ لے کر دیں گے کہ جی اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو فردن کرتا تھا، کبھی نہ کبھی کچھ پیسے چھاپ لیے، کچھ آپ کے ڈالر کو ذرا سا اسٹیبلائز روپی کو کر دیا۔ سینیٹر محسن عزیز کی مداخلت پر شہری رحمان نے واک آؤٹ کی کال دے دی اور چیئرمین ڈائس کے سامنے احتجاج بھی کیا۔ قائد ایوان شہزاد وسیم نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی 10 بار، مسلم لیگ نون 4 بار IMF کے پاس گئی۔ ایوان میں گرما گرم بحث شروع ہونے پر چیئرمین سینٹ ایوان کا ماحول برقرار رکھنے کی کوشش کرتے رہے۔ وزیر مملکت علی محمد خان نے حکومتی اتحادی سینیٹر دنیش کمار پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ بیٹھتے حکومتی بینچز پر ہیں مگر کردار اپوزیشن کا کرتے ہیں۔ سینیٹر محسن عزیز نے کہا کہ اپوزیشن میں شرپسند عناصر ایوان کو چلنے نہیں دیتے۔ بعد میں سینٹ کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ آفتاب چودھری، اسلام آباد۔ اب تک قومی اسمبلی میں منی بجٹ پر زبردست گرما گرمی ہوئی ہے۔ لیگی رہنما خواجہ آصف نے کہا کہ خدا کے لیے ملک کی معاشی خود مختاری پر سرنڈر نہ کریں۔ اسٹیٹ بینک IMF کی برانچ بن چکا، ملک کو عالمی اداروں کی کالونی نہ بنائیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے جواب دیا، پاکستان مالی مشکلات کا شکار ہے، ملک کی معاشی خود مختاری کا تحفظ ایوان کی ذمہ داری ہے۔ اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی صدارت میں ہوا۔ اجلاس کے شروع ہوتے ہی اپوزیشن کے نقطۂ اعتراض پر پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ منی بجٹ کا سن رہے ہیں، اس پر ایوان کو بتایا جائے کہ حقیقت کیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے خواجہ آصف بولے، 1971 کے سرنڈر کے بعد اس سے زیادہ خطرناک سرنڈر اب کیا جا رہا ہے۔ حکمران ملک کی خود مختاری کو سرنڈر کرنے جا رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک IMF کی مقامی برانچ بن چکا، جبکہ اگلے مرحلے پر ایٹمی طاقت پر سمجھوتا کیا جائے گا۔ کہا کہ ہم منی بجٹ اور اسٹیٹ بینک بل کی ڈٹ کر مخالفت کریں گے۔ زاہد درانی کے نقطہ اعتراض پر مائک بند کرنے اور وزیر خارجہ کو فلور دینے پر اپوزیشن نے کورم کی آوازیں لگانا شروع کر دی اور راجہ پرویز اشرف نے مائک ملنے پر کورم کی نشاندہی کر دی۔ اس دوران وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپوزیشن کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ معاشی تحفظ کی ذمہ داری ہماری ہے جسے نبھائیں گے۔ جوہری قوت پر قومی اتفاق رائے تھا اور ہے، اگر اپوزیشن کے ذہن میں کوئی وسوسہ ہے تو نکال دے۔ ان کے دل میں کوئی ایسا وسوسہ ہے، کوئی وہم ہے تو ذہن سے نکال دیں۔ انشاءاللہ اس پروگرام پر پوری قوم متفق تھی، متفق ہے اور انشاءاللہ متفق رہے گی، اور اس پہ ایک نیشنل کنسنسس موجود ہے۔ وقفہ سوالات میں وزیر مملکت علی محمد خان نے کہا کہ حکومت نے گاڑیوں کی نیلامی 36 کروڑ میں کی، وزیر اعظم یا کابینہ کے لیے کوئی نئی گاڑی نہیں خرید کی گئی۔ ماحولیاتی آلودگی کے بارے میں سوال پر وزیر مملکت زرتاج گل کا کہنا تھا، جو کام 70 سال میں نہیں ہوا ہم نے 3.5 سال میں اینٹوں کے بھٹوں کو ٹیکنالوجی پر منتقل کر دیا۔ بعد میں ایوان کا اجلاس جمعرات کی شام 4 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ عبدالرزاق کھٹی، اسلام آباد۔ اب تک۔